الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے اور جوتے حضور اپنے ہاتھوں سے سی لیتے تھے، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو ترمذی شریف میں مذکور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا پھٹ جاتا تو آپ خود اس کو درست کر لیتے تھے، یعنی اس کو گانٹھ لیتے تھے، اور اگر کپڑا پھٹ جاتا تو آپ اس کو سی لیتے تھے، یعنی اس کو پیوند لگا لیتے تھے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا مبارک یا کپڑے مبارک اگر پھٹ جاتے، یعنی پرانے ہو کر کسی وجہ سے پھٹ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے گانٹھ لیتے یا سی لیتے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیا جوتا پاؤ تو پرانے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب جوتا یا کپڑا پرانا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو صدقہ کر دیا جائے، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں بیان ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا یا کپڑے پرانے ہو جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سی لیتے تھے، درست کر لیتے تھے۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، جس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ اپنے کپڑے اور جوتے خود سی لیتے تھے یا ان کو گانٹھ لیتے تھے، تو اس میں عاجزی اور انکساری کا درس ہے، اور جس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب نیا جوتا پاؤ تو پرانا خیرات کر دو، اس میں سخاوت کا درس ہے۔ تو لہٰذا ایک حدیث میں، یعنی خیرات کر دینے والی حدیث میں حضور نے صدقہ اور خیرات کا درس دیا، اور جس حدیث میں حضور نے اپنے جوتوں یا کپڑوں کو خود درست کیا تو اس حدیث میں تواضع اور انکساری کا درس ہے۔ لہذا دونوں حدیثیں بالکل اپنی جگہ پر درست ہیں، اور دونوں جگہ مختلف چیزوں کے حوالے سے درس دیا گیا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔